اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان شریف کا 1 مہینے کا روزہ ہم مسلمانوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا۔ تو روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں فرض کیا، اس کی حکمت کیا ہے، مصلحت کیا ہے، اللہ کا منشا کیا ہے، اللہ کا مقصد کیا ہے، اللہ کا ارادہ کیا ہے، کیوں ہم سے روزہ رکھوایا جاتا ہے؟ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کھلاتے ہیں، اللہ ہی ہمیں پلاتے ہیں، یعنی کھانے پینے کا حکم خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، اور کھانے پینے کی چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی پیدا کیا، اور اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ سال میں 1 مہینے کا روزہ ہمارے اوپر اللہ نے فرض کر دیا ہے کہ ہر عاقل ہو، بالغ ہو اور ایمان والا ہو تو ایسے شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 مہینے کا روزہ اللہ نے فرض کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عزیز میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس آیت کریمہ میں چند باتیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں۔ پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، ایمان والوں سے مراد یہ ہے کہ صرف مسلمان کے لیے، ایمان والوں کے لیے، مومن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے جو حکم دے رہے ہیں، یعنی روزہ رکھنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں، یہ صرف جو ہے ایمان والے ہی کے لیے ہے، غیر ایمان والے اس کے اندر شامل نہیں ہے، داخل نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا، ایسا مت سوچو، ایسا مت سمجھو، یہ خیال مت کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ہی اوپر، ہم سب ہی یعنی ہم مسلمانوں کے اوپر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ فرض کیا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما دیا پہلے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ جو تم سے پہلے جو لوگ تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، آدم علیہ السلام سے لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تقریباً 1.25 لاکھ نبی اور رسول آئے، ساری امتوں کے اوپر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے اللہ نے روزہ کو فرض کر دیا تھا، اور ان کے اوپر بھی روزہ فرض تھا، ان کے اوپر بھی روزہ رکھنا واجب اور ضروری تھا۔ لہذا پہلی جو امت گزری ہم سے پہلے جو لوگ آئے ہیں، جو ایمان والے ہوا کرتے تھے، ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ کو پہلے بھی فرض کیا تھا۔ یہ کوئی نئی عبادت نہیں ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو، ہم ایمان والوں کے اوپر اللہ نے روزہ کو فرض کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ذہن سازی کر دیا کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ جو روزہ کو بعض لوگ جو ہے بوجھ سمجھتے ہیں، یا بہت مشقت والا، یا بہت زیادہ پریشانی والی عبادت لوگ سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر بھی روزہ کو اللہ نے فرض کیا تھا۔ لہذا یہ کوئی نئی عبادت نہیں ہے، یہ پرانی عبادت ہے، اور ہم سے پہلے جو لوگ تھے وہ لوگ بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت کریمہ کے آخری حصے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، لعلکم تتقون۔ روزہ رکھوانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ متقی پرہیزگار بننے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر روزہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا ہے۔ دیکھیے، اصل تقوی جو ہے نام ہے، تقوی نام ہے، اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ جانا، اصل تقوی کا اصل مفہوم یہی ہے۔ ایک آدمی وہ ہے جو صرف گناہ ہی گناہ کرتا ہے، عبادت کچھ نہیں کرتا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ ایک آدمی وہ ہے جو اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ ایک آدمی جو ہے صرف گناہ سے بچتا ہے، عبادت نہیں کرتا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ تو صحیح یہ ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی آدمی کرے اور گناہوں سے بھی بچے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ لوگ کہیں گے کہ ہمارا دل صاف ہے، من صاف ہے، معاملات میرا ٹھیک ہے، نماز روزہ یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ تو نماز روزہ کوئی چیز نہیں ہے، آپ کے معاملات ٹھیک ہے، آپ کے اخلاق ٹھیک ہے، آپ کے سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن جس چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو فرض کیا ہے، اللہ نے روزہ کو فرض کیا ہے، اللہ نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، اللہ نے حج کو فرض کیا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ معاملات ٹھیک ہونا چاہیے، اور اسی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ سب چیزیں ہیں، لہٰذا ہمیں روزہ نماز کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم آلریڈی ہم تو ٹھیک ٹھاک ہیں، ہم تو پرہیزگار ہیں، ہم تو گناہوں سے بچتے ہیں، ہم دنیا کے لن پھن میں ہم نہیں رہتے ہیں۔ اس طرح جو ہے اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ کو جو ہے اپنے آپ کو پارسا سمجھنا، اپنے آپ کو متقی سمجھنا، اپنے آپ کو نیک سمجھنا، اور اپنے آپ کو جو دنیا سے وہ الگ تھلگ کر کے اپنی زندگی گزار رہا ہے، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ روزہ نماز ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ غلطی بھی کرتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، وہ لوگ روزہ رکھے، وہ لوگ نماز پڑھے، اور وہ لوگ جو ہے دیگر دوسری عبادت کرے۔ ہم تو آلریڈی صاف ستھرے ہیں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے کچھ کرنے کی؟ تو یہ غلط، یہ بات بھی غلط ہے۔ تو لہذا ہم مسلمانوں کے اوپر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان شریف کا روزہ جو فرض کیا ہے، اس کی حکمت مصلحت دراصل یہ ہے کہ ہمارے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہو جائے، اور یہ چیز جو ہے رمضان شریف کے روزے کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے بطور خاص۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، دیکھیے رمضان شریف کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوگا، بہت سارے ایسے گناہ جو آدمی غیر رمضان میں کیا کرتا تھا، رمضان شریف کا چاند نکلتے کے ساتھ ہی وہ گناہ آدمی کرنا چھوڑ دیتا ہے، اس گناہ کے آدمی پاس بھی نہیں جاتا ہے، قریب بھی نہیں جاتا ہے۔ یہ روزہ کی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی گناہوں سے، اللہ تبارک و تعالی رمضان شریف کے روزے کی برکت سے اللہ ان کو گناہوں سے بچا لیتے ہیں، اور گناہ کے آدمی قریب بھی نہیں جاتا ہے، الا یہ کہ کسی کا نفس ہی اور کسی کا دل ہی اتنا گندا ہو کہ رمضان شریف کا مہینہ بھی آتا ہے تو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ہے، جیسی اس کی زندگی گزر رہی تھی غیر رمضان میں بھی وہ اپنی زندگی ویسے ہی گزارتے ہیں۔ ورنہ عام طور پر یہی دیکھا گیا ہے، رمضان شریف کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے، چاند نکلتا ہے، ویسے ہی ہماری زندگی کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، بدلاؤ آ جاتا ہے۔ اس کا روزے کا خاص اثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے گناہوں سے بچنے لگتا ہے اور عبادت کے اندر رغبت اور شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ رمضان شریف کے روزے کی یہ برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر کم از کم ایک مہینہ، اور بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو رمضان شریف کا روزہ رکھتے ہیں، پورے مہینے نماز کی بھی پابندی کرتے ہیں، توفیق ملتی ہے تو تہجد کی نماز بھی پڑھتے ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر آنے والا یعنی یہ جو رمضان کا مہینہ گزرے گا، شوال کا مہینہ آئے گا، اس کے بعد ان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ عام طور پر ہم لوگ بدلنا نہیں چاہتے ہیں، اس کی وجہ سے عام طور پر ہم لوگ بدلنا نہیں چاہتے ہیں، اپنے آپ کو بدلتے ہیں صرف رمضان کے لیے، اس لیے ایک مہینے کا روزہ بھی ہو جاتا ہے، ایک مہینے کی نماز بھی ہو جاتی ہے، ایک مہینے کی تلاوت بھی ہو جاتی ہے، ایک مہینے کی دیگر دوسری عبادتیں بھی ہو جاتی ہے۔ صرف ہم نے رمضان شریف کی نیت کی ہے کہ رمضان تک ان سب چیزوں کی پابندی کرنی ہے، لہذا ایک مہینے کے بعد پھر وہ لوگ پھر اسی راہ پر اور اسی ڈگر پر وہ لوگ چلنے لگتے ہیں جس پر ان کی زندگی گزر رہی تھی۔ ورنہ اگر آدمی سوچ لے کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم نے عبادت کی ہے، اگر وہ سوچ لے کہ جس طریقے سے ہم نے ایک مہینے اللہ کی عبادت کی ہے، انشاءاللہ ایسے ہی ہم لوگ اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے، کب تک؟ موت تک۔ یہ اور بات ہے کہ رمضان شریف کا روزہ نہیں ہے، اس کے بعد روزہ رکھنا کوئی فرض نہیں ہے، کبھی کبھار جیسے پیر ہے، جمعرات کا روزہ ہے، مہینے کا 3 روزہ ہے، اور بقرعید کا روزہ ہے، محرم کا روزہ ہے، اس طرح جو ہے دیگر بہت ساری نوافل روزے ہیں، اگر آدمی رکھنا چاہے تو رکھے، ورنہ نمازوں کی پابندی تو ہر حال میں اور ہمیشہ کی چیز ہے۔ تو بہرحال ہم اپنی زندگی کو بدلنا چاہیں گے، رمضان شریف کے
رمضان شریف آنے کے بعد، یعنی رمضان جب شروع ہوگا اور اس کے بعد جو ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے اور اپنے آپ کو عبادت کے اندر لگائیں گے اور سوچیں گے کہ پھر آئندہ ہماری زندگی، بقیہ زندگی جو ہماری ایسے ہی گزرے، صاف ستھری زندگی گزرے، اللہ کی عبادت کے ساتھ زندگی گزرے، گناہوں سے بچ کر کے زندگی گزرے، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان شریف کی برکت سے، روزے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں تقوی کی دولت سے مالا مال فرمائیں گے، چونکہ اللہ کا خود ہی اللہ کا یہ فرمان ہے کہ تمہیں متقی پرہیزگار بنانے کے لیے میں روزہ رکھواتا ہوں۔